السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، صدق الله العظيم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، اور لوگوں میں بعض لوگ سے ہیں ان منافقین میں سے جو لوگ اللہ سے عہد اور وعدہ کرتے اس بات کی کہ اگر ہم کو آپ اپنے فضل سے کچھ دے دیں تو ہم صدقہ کریں، خوب کریں اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به، پھر جب ہم ان لوگوں کو اپنے فضل سے کچھ دے دیتے ہیں تو پھر وہ بخل کرنے لگتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، لوگوں کے انجام نفاق کے دل میں ہے۔ إلى يوم يلقونه، یہ ظاہر ہو جائے گی اس دن جس دن ملاقات ہوگی۔ بما أخلفوا الله ما وعده، اس سبب سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے وعدے کے خلاف کیا اور جھوٹ کی وجہ سے۔ پیارے ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر اور فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات کا جو مقام اور درجہ آخرت میں ہے اور اللہ نے جو تیار کر کے رکھا ہے اس کا ذکر تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے ہفتے میں منافقین کے سلسلے میں
کیسی ہے، اس پر اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا بھی ذکر فرمایا کہ وہاں ہماری رضا و خوشنودی تم کو حاصل ہوگی، جو جنت کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار کی غیر غلط حرکتوں پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور ایک پیغمبر وقت کو کیا کرنا تھا اس کا ذکر ہے، اور ان کی دل کی کیفیت کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور ان کی زبان میں ہمیشہ کلمت کفر کا ان کو بہت ہی زیادہ اہتمام رہتا ہے۔ خیر یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے آخرت میں اور دنیا میں دونوں جگہ پریشانی اور ذلت عذاب سب کچھ ہے۔ ان منافقین کی عادتوں میں سے ایک عادت کا ذکر اور ایک واقعے کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، یہ بڑی عبرتناک ہے اور ہم سب کے لیے بہت ہی نصیحت آموز ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ہدایت سے محروم کر دے اور اس کا ایمان سخت ہو جائے اور تب وہ گمراہ ہو جائے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے خلاف کرنے سے۔ اس کے لیے ہمیشہ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت، عمل کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا، اور قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے جس کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یعنی ایمان کے بعد اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کیجیے، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور وہ دل کا ٹیڑھا پن ہونے سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی تو ایسے اعمال ہو جائے جس سے ہدایت ختم ہو جائے، چھین لی جائے اور پھر گمراہی کے راستے بڑھ جائے، اس سے بچائیے۔ ربنا لا تزغ، دل کو بچائیے، ٹیڑھا پن ہدایت سے ہٹنے سے بچائیے۔ تو بہت بڑی نعمت اور ضروری چیز ہے ایمان کا بچانا۔ بسا اوقات کبھی ہم لوگ اور انسانوں کی عادت ہے کہ کسی دنیاوی غرض اور دنیاوی ضروریات کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ایمان کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں ہمارے ساتھ صرف ایمان ہی رہے گا، اور جس چیز کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے، بنانے کے لیے ایمان کو چھوڑا، وہ چیز بھی چھوٹ جائے گی اور وہ چیز ساتھ میں نہیں جائے گی۔ لہذا انسان کبھی کبھی ایسی چیزوں کے پیچھے اپنے ایمان اور اپنے یقین اور اللہ سے تعلق کو ختم کر لیتا ہے، صرف دنیاوی مفاد اور غرض کی وجہ سے۔ لیکن دوسری عادت ایک یہ ہے کہ انسان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے بڑے بڑے وعدے بھی کرتا ہے، اور وعدہ اس طرح کرتا ہے کہ اللہ یہ کام کر دے، ہم آگے کریں گے، اللہ آپ ہم کو یہ دے دیجیے، ہم نہیں بن جائیں گے، اللہ ہم کو بھی اس طرح سے دنیا کی ساز و سامان راحت و سکون دے دیجیے، وہ عبادت کریں گے۔ لہذا اللہ اپنے فضل سے کبھی کبھی بندے کی دعا، اس کی آرزو اور تمنا کو پوری کر دیتا ہے اور مانی ہوئی دعا قبول کر کے اس کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن جب مل جاتی ہو نعمتیں وہ چیز تو پھر انسان مکر جاتا ہے اور پھر انسان اس وعدے پر قائم نہیں رہتا ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے پھر اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ نعمتیں تو میری محنت سے، یہ نعمتیں تو میری تعلیم سے، یہ میری چالاکی اور ہوشیاری سے حاصل ہوئی ہے، اس میں اللہ کا کوئی فضل نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے جو چیز ملی ہے، چاہے وہ نعمت ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہم اپنی مرضی سے اس کا استعمال کریں گے۔ جب بندہ پھر ایسی حرکت کرنے لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے بہت ہی سخت پکڑ ہوتی ہے، اور پھر اللہ اپنی نظروں سے اسے گرا دیتا ہے
اور نظروں سے دور کر دیتا ہے اور پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ یہاں پر جو آیات ہم نے بھی پڑھی ہے اس میں اللہ نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ آج اور پرفتن دور اور زمانے کا نہیں بلکہ خیر کے زمانے کا ہے۔ یعنی جس وقت ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ اور آپ کی حیات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک اس وقت ایمان کے دعوے کرنے والے صحابی کہلانے والے حضرت اس وقت میں ان کا نام ثعلبہ بنت حافظ، یہ انصاری صحابی میں سے، انصاری قبیلے میں سے، یہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس ضرورت کی تھوڑی موڑی ساری چیزیں تھیں۔ لہذا ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ دعا فرما دیں اور اللہ ہم کو مالدار بنا دے، اللہ ہم کو کچھ دولت دے دے تو ہم خوب صدقہ کریں گے، خوب خیرات کریں گے، ضرورت مندوں کو خوب دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں، ہم کوئی گناہ کام اس مال اس دولت سے ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی کریں گے وہ اللہ کی مرضی سے اور نیک لوگوں کی طرح کریں گے۔ اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ ہم کو اپنا فضل یعنی کچھ دولت دے دے، زندگی کے لیے، گزارنے کے لیے، تجارت کے لیے، سہولت کے لیے، جو بھی ان کے ارادے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ مالداری ٹھیک نہیں ہے، مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو بہت سارے فتنے بھی آتے ہیں، بہت سارے گناہ کے راستے کھل جاتے ہیں، اس لیے ٹھیک نہیں ہے جس حال میں ہو اسی حال میں زندگی گزارو، اللہ اللہ کر کے نیک بن کر کے گزار دو، مسافر بن کر کے گزار دو، اسی میں عافیت، اسی میں خیر ہے، ورنہ مال کہیں آ گیا تو فتنہ ہے اس میں۔ اس لیے مت دعا کراؤ بلکہ اس پر غور و فکر کرو۔ وہ چلے گئے اور بہت ان پر غور و فکر کیے، رات بھر گزارے، صبح پھر حاضر ہوئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ بہت سوچا، بہت غور کیا، لیکن بات دل میں یہی آ رہی ہے کہ اللہ دے دے گا تو میں صدقہ کروں گا، نیکی کے کام میں مال خرچ کروں گا، نیک لوگوں میں میں ہو جاؤں گا، اچھے کام کروں گا، گناہ کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، آپ دعا فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سمجھائیں اور کہا کہ ابھی بھی غور و فکر کرو۔ وہ پھر چلے گئے، اسی طرح سے 3 مرتبہ ہو، لیکن وہ بزید رہے کہ آپ دعا کر دیجیے اللہ ہمیں مالدار بنا دے، ہم صدقہ کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، خوب کریں گے۔ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرما دیا اور بکری کی وہ تجارت شروع کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی دعائیں خوب دی اور وہ اپنی تجارت میں کامیاب تاجر بن گئے۔ ہم لوگوں کی بھی عادت یہ ہوتی ہے کہ پریشانی کے وقت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ یہ ہو جائے تو پہلے مہینے میں جو کچھ ہمیں ملے گا ہم سب اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیں گے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں گے، یہ نیکی کا کام کریں گے۔ یہ ہم سب کا بھی ایک فکری اور عادت ہے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، کام ہو جائے، لیکن جب کام ہو جاتا ہے تو آدمی پھر سوچتا ہے اور شیطان اس کو ٹلواتا ہے، ابھی نہیں اگلے مہینے میں، ابھی نہیں، پھر آپ فرصت میں نماز کر لو، روزہ کر لو، اللہ سے وعدہ ہی نہیں کیا ہے، کر دیا تو اس میں میری بھی محنت ہے، کریں گے، پڑھیں گے، دیں گے، ایسی باتیں ذہن میں آنے لگتی ہے اور شیطان اس وعدے کے خلاف ورزی کرانے پر وہ بڑی طاقت کا استعمال کرتا ہے تاکہ جو اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ نے جس کو نعمت دی ہے اس وعدے خلافی پر اس کی پکڑ ہو گئی۔ لہذا وہ ثعلبہ
تجارت شروع کی بکریوں کی اور ان کی تجارت خوب بڑھی اور کامیاب ہو گئی۔ ایک بکری سے سینکڑوں بکریاں ان کے پاس ہو گئی۔ روزانہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پڑھا کرتے تھے، لیکن اب وہ ظہر میں غائب رہتے تھے، عصر میں غائب رہتے تھے، مغرب میں کبھی آتے تھے اور عشاء کی پابندی اور فجر کی پابندی، گویا کہ 3 نمازوں میں حاضر ہوتے تھے، 2 نماز میں غیر حاضر۔ کچھ دنوں کے بعد مغرب میں بھی غیر حاضر ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر لیے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت مالدار ہو گئے ہیں، ان کے پاس اتنی بکریاں ہیں کہ مدینے میں رکھنے کی جگہ نہیں، صرف وہ احد کی طرف وہ ایک جگہ بنائے ہوئے وہاں ساری بکریوں کو رکھتے ہیں اور دن بھر ادھرے رہتے ہیں اور ادھرے ہی وہ تجارت کاروبار کرتے ہیں، اس لیے ظہر میں بھی نہیں آتے ہیں، عصر اور مغرب میں بھی وہ نہیں پہنچ پاتے، عشاء میں آتے ہیں، فجر پڑھ کر کے جو نکلتے ہیں بس ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، کچھ دن اور گزرے تو عشاء بھی غائب اور فجر بھی غائب، اب وہ اپنی بکریوں کو لے کر کے ادھر ہی احد کی طرف دور میں رہنے لگے اور کاروبار اپنی بڑھاتے رہے، تجارتوں کو خوب ترقی دیتے رہے اور ان کے پاس لوگ آتے رہے، ہمہ حامی ہونے لگی، لہذا صرف جمعہ میں حاضری ہوتی تھی، باقی کسی بھی وقت میں ادھر آنا نہیں ہوتا تھا ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر لیتے رہے، پوچھتے رہے، لوگ بتاتے رہے کہ ایسا ایسا ہے، بڑا مالدار ہو گیا۔ 1 سال تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے۔ 1 سال گزرنے کے بعد آپ نے کچھ چند صحابہ کو بھیجا کہ جا کر کے ان سے زکوٰۃ وصول اور کہو کہ یہ مال کا زکوٰۃ تم دو۔ جب یہ پہنچے ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی، جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب میرے پاس مال آیا تو زکوٰۃ لینے کے آیا ہوں، میں کتنی محنت کرتا ہوں، دیکھو بکریوں کے پیچھے کتنی میرا وقت اور کتنی محنت ہے۔ جب غریب تھا تو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا تھا، اب آئے ہو تم لوگ، بس 1 ہی سال ہوا ہے اور فوراً تم لوگ مانگنے لگے، چلو میں آتا ہوں اور خود نبی سے بات کر کے میں دوں گا۔ انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا اور وہ آ گئے، صحابہ آ کر کے سنائے، رسول اللہ ایسا ایسا 1 ہفتے انتظار کیا گیا لیکن وہ نہیں آئے، پھر نبی نے بھیجا جا، اور پھر گئے وہ لوگ، پھر کہا کہ آئے نہیں اور وہ اپنا حساب زکوٰۃ کا کیے نہیں، کہا کہ میں بھول گیا، تجارت میں مصروف، وہ وقت نہیں ملا، چلو پھر آتا ہوں، پھر 1 ہفتے کا ٹائم دیا۔ 1 ہفتہ پھر نبی پاک علیہ السلام انتظار کیے لیکن پھر بھی وہ نہیں آئے، آپ نے پھر بھیجا، جب یہ لوگ گئے تو پھر آپ کے بھائی آئے نہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے اور تم ابھی تک آ کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کیے۔ پھر وہ ٹالے کہ بھائی مصروف ہوں، وقت نہیں ملا، چلو آ کر کے اکٹھے کر لیں گے، جاؤ ابھی میں موقع ملتے ہی میں حاضر ہوتا ہوں، ٹلا دی۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ دینے والے جو ٹلاتے رہتے، کبھی مستحق کو کل آنا، بعد میں آنا، پھر آنا، کبھی آنا، یہ ایک پکے سچے مومن مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے، یہ نفاق کا کام ہے۔ لہذا 3ری مرتبہ جب وہ ٹال دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ واپس میں صحابہ کہے یا رسول اللہ ایسا ایسا کہا کہ موقع ملے گا تو آؤں گا اور حساب کر لوں گا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے اور یاد دلایا کہ میں اس وقت کہا تھا کہ یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، مالداری بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر آدمی اللہ کی مرضی سے دین اور شریعت کے حکم کے مطابق اگر مالدار اپنے مال کا استعمال نہ کرے تو اس کے لیے فتنہ ہی ہے، اور اس کی مثال دنیا میں موجود ہے۔ ایک طرف دیکھ لیجئے، قارون کے پاس مال ہے لیکن وہ اپنی مرضی پر چلاتا تھا، ہلاک ہو گیا، لیکن دوسری طرف وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی مال ہے، اتنا ہے کہ وہ سڑکیں سونے کی بنا دیتے تھے، لیکن وہ یہی کہتے تھے، ھذا من فضل ربی
ربی یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ مال فتنہ نہیں بنا، بلکہ وہ پیغمبر رہے، وہ اللہ کے محبوب نظر رہے۔ تو مال اور مالداری میں اگر شریعت، دین، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف آدمی اگر استعمال کیا تو وہ عذاب ہے اس کے لیے، چاہے وہ دنیا میں کتنا خوشحال زندگی کیوں نہ گزارے، آخرت میں اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سالبہ کے لیے مال فتنہ بن گیا۔ بس یہ آپ فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں اور یہ آیات مبارکہ لے کر کے آئیں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خوب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ دے 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 دے، اپنے فضل عطا فرما، یہ دے تو صدقہ کریں گے، نیک لوگوں میں ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ پھر جب اللہ ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے بخیلوا تو بخیل ہو جاتے ہیں، آج مانگ لیتے ہیں، دیتے نہیں، وعدہ کی خلافی کرنے لگتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور منہ پھیرنے لگتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں، اپنے وعدے کے مطابق وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر پھر آگے فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے دل میں نفاق آ گیا، منافقت آ گئی اور وہ اب اپنے وعدے میں جھوٹے ہو گئے اس وجہ سے۔ لہذا یہ چند آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اس مجلس میں سالبہ کے بھائی تھے، وہ لوگ ایمان والے تھے، صحابی رسول تھے، پکے سچے مومن مسلمان تھے۔ جب وہ سنے کہ سالبہ کے لیے ایسا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سالبہ ہلاک ہو گیا اور یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہے، تو بھاگے بھاگے ان کے بھائی لوگ گئے، کہہ رہے سالبہ تم نے کیا کیا، تمہارے بارے میں ایسی آیت نازل ہو گئی ہے، اوپر سے حکم آیا ہے اور اب تیری زکوٰۃ کبھی بھی اللہ کے رسول قبول نہیں کریں گے، اللہ منع کر دیا ہے، لہذا تم ہلاک ہو گئے۔ نبی کی زبان مبارک سے ایسی باتیں نکلی ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس طرح کی باتیں آیات نازل فرما دیا ہے، اس لیے تم نے کیا کیا؟ پھر وہ سنایا ایسا ایسا ہوا ہے اور وہ بھی ساتھ میں آگے ہوئے نبی کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، مجھ سے ہم سے غفلت ہو گئی، اللہ کے رسول پورا مال ہے، بکریاں ہیں، جتنا چاہیے دے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری بکریوں میں سے بکری کا ایک کھول یعنی پاؤں کے نیچے کی جو حصہ ہے اگر وہ بھی تم دو گے تو اس کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر ہماری طرف سے ہوتی یہ بات کہ ہم منع کرتے تو ہم راضی ہو جاتے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، عرش والے نے منع کیا ہے، دینے والے نے منع کیا ہے، جس سے تم نے مانگا تھا اور جس سے میں تیرے حق میں دعا کی تھی، وہ پروردگار، وہ عرش کا مالک نے منع کر دیا کہ اس کا ہرگز آپ زکوٰۃ نہیں دیجیے گا اور اس کے مال کی طرف نظر بھی مت اٹھائیے، لہذا ہم ہرگز نہیں لیں گے۔ میری ماں بہنوں، اتنی بڑی عبرت کی بات حدیث پاک میں ہے، مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بار بار پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ قبول کر لیجیے، لیکن نہیں قبول کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کے منکرین ہو گئے اور کہنے لگے لوگ اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس وقت ان کو موقع ملا اور آ کر کے کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس بہت مال ہے، آپ دیجیے زکوٰۃ میری۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا وہ ابو بکر صدیق بھی نہیں قبول کرے گا، چاہے کتنی بھی غربت پریشانی اسلام پر آ جائے پھر بھی تیرا مال نہیں دوں گا زکوٰۃ میں، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تھا، ابو بکر صدیق بھی نہیں قبول کرے گا۔ ان کے دور میں بھی ان کے مال میں کمی نہیں آئی بلکہ اور تجارت بڑھتی رہی اور ان کی تجارت خوب بڑھتی رہی۔ زمانہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اس موقع پر بھی آ کر کے پیش کیے، اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے لیجیے،
لیکن آپ نے بھی بڑی سختی سے انکار کیا۔ آپ اپنی حیات میں کبھی بھی اس کے مال کا ذکر تک نہیں ہونے دیا اور نہ آپ نے کبھی اس کی طرف نظر اٹھایا۔ زمانہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اس زمانے میں اس شخص نے بھی پیش کیا اور اسی زمانے میں اس کی موت ہوئی۔ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی مال میں اللہ نے کمی نہیں ہونے دی بلکہ اور اس کی تجارت بڑھتی گئی، زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا۔ اللہ ناراض ہو گیا، رسول ناراض ہوئے، صحابہ ناراض ہوئے، لیکن مال میں اللہ نے کمی نہیں ہونے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا میں کسی نافرمان، کسی مشرک، کافر، بد کردار، بدخواہ، دین کا دشمن، چاہے وہ مسلمان میں ہو یا کسی میں بھی ہو، اگر اس کے پاس میں مالداری ہے اور مالداری اور مال رہتے ہوئے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا اور اس کا مال خوب بڑھتا ہے تو یہ نہ سمجھے ہم بہت کامیاب ہیں اور اللہ ہم کو خوب دے رہا، اللہ ہم سے شاید خوش ہے اور ہم اچھے ہیں۔ وہ لوگ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، اس سے اللہ ناراض ہے۔ ہم کو کوئی عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مال بھی ہم اچھے ہیں، وہ بھول جائیں اللہ گنہگاروں کے مال کو بڑھا دیتا ہے اور نافرمانوں کو خود دیتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اس پر سخت عذاب، سخت اس سے سوالات اور سخت اس کی پوچھ۔ لہذا گناہ میں اگر عزت مل رہی ہے، گناہ میں اگر شہرت مل رہی ہے، گناہ میں اگر تجارت بڑھ رہی ہے، گناہ میں اگر دولت بڑھ رہی ہے، گناہ میں اگر کوئی آدمی دنیائی اعتبار سے کوئی کامیاب ہو رہا ہے، عہدے مل رہے ہیں اس کو، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہ کرتا ہے، مسلمان ہے، گناہ کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بیہودہ کام کرتا ہے، سنت کے خلاف ورزی کرتا ہے، مرد ہے، بے حیا ہوئے، عورت ہے، بے پردگی کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے ہیں لوگ اور ان کے مال میں وہ خوش ہیں۔ تو یاد رکھیے میری ماں بہنوں، یہ اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر، وہ خوش نہ رہیں بلکہ فوراً اس کو چوکنا ہونا چاہیے کہ کیا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ مال میرے لیے وبال جان اور ہوگا ایسا۔ حدیث پاک میں ایسا ہی ہے کہ کل قیامت کے دن میں مال کو بھی اللہ رب العالمین شکل بنا دے گا عذاب کا اور وہ مال اس کو پریشان کرے گا۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اور اس شان نزول سے یہ بات پتہ ہے کہ اس قدر اللہ رب العالمین سے وعدہ کرنے کے بعد مکرنے پر، وعدہ کے خلاف ورزی کرنے پر اللہ کس طرح ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے آج جو بہت سارے لوگ ہیں، ہم لوگوں کی یہی عادت اور فطرت ہو گئی ہے کہ بس مصیبت کے وقت میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، مصیبت کے وقت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ ٹھیک کر دیجیے پھر ہم تو اچھا ہو جائیں گے، پھر خوب عبادت کریں گے، خوب ایسا کریں گے، لیکن جو ہی اللہ صحت، نعمت اور ساری چیزیں لوٹا دیتا ہے تو آدمی پھر اسی حال پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی آدمی کو اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اس کا حق ادا کرنی چاہیے۔ ورنہ اللہ کب لے لیتا ہے، کیسے لے لیتا ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جس طرح دیتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، اسی طرح جب لیتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے رہتا ہے کل تو میں تو ٹھیک تھا، کل تو میرے پاس حالات بڑے اچھے تھے، کل میں بڑا خوش تھا، کل میرے گھر بال بچے بہت اچھے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی، کون میرے لیے پریشانی کا ذریعہ بنا دیا اور یہ سب مال دولت، یہ سب پریشانیاں ہو گئی ہے۔ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی زندگی پر، اپنے اعمال پر، اپنے شب و روز پر وہ غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صحت پر ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں، کتنی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی مال دولت میں ہم کتنا اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ اس پر غور نہیں کرتا بلکہ انسان کہتا ہے پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا، کس کا حسد، کس کا بغض کیا ہے، اس طرح سے کہہ کر کے افسوس کرنے لگتا ہے، پھر دعائیں کراتا ہے مشکلات کو ہٹانے کے لیے اور پھر جب اللہ کر دیتا کہتا ہے میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے اس طرح۔ تو میری ماں بہنوں یاد رکھیے اللہ جس طرح
دیتا ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، پھر آدمی کو ملتا ہے کہتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مجھے یہ مل گئی، فلاں ہوا، میں یہ کوشش کیا، میں وہاں گیا، اس سے بات کی، یہ محنت کی، تو دیکھو میرے پاس بھی آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ دیتا بھی ہے تو وہ لیتا بھی ہے۔ دینے کے وقت اس طرح سے ہم کو اور آپ کو احساس نہیں ہو پاتا کہ کیسے آ گیا، کہاں سے آیا اور اتنی جلدی کیسے آ گئی، تھوڑی سی محنت میں اتنی برکت کیسے ہو گئی، جس طرح ہم کو اس وقت میں احساس نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جب جانے لگتا ہے اور جانے کے جب راستے اللہ بنا دیتے ہیں، بیماری، پریشانی، مقدمہ، جھگڑے، چوری، یہ ساری چیزوں کے راستے جب اللہ کھول دیتا ہے تو سارا مال سڑک کر کے نکلتا ہے اور پھر آدمی سڑک کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اعتدال کی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیشہ شکر کی گزارنی چاہیے، جتنا دیا ہے اللہ اسی پر قناعت کرنی چاہیے، اسی کو بہت ہی اچھا حق کے ساتھ میں ادا کر کے اس پر زندگی صبر و شکر سے گزارنی چاہیے۔ بڑے مالدار بننے کی فکر اور کوشش میں آخرت کو نہیں گنوانا چاہیے، اللہ اس کے رسول کو نہیں بھولنا چاہیے اور اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی زندگی کو مال سے ایک الگ نقشہ اور جب مال چلا جائے تو الگ نقشہ، غریبی امیری میں اللہ کو فرق کر لینے کا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے خزانے میں دونوں نظام ہے، وہ دیتا بھی ہے تو لے بھی لیتا ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ بھی لکھا اسی طرح سے کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی پریشان تھا، حضرت شاہ بہلول علیہ الرحمہ کی خدمت میں موقع پر پہنچا، راستے سے گزر رہا تھا تو حضرت شاہ بہلول ایک بڑے وقت کے مجبور قسم کے بڑے ولی گزرے ہیں، وہ بیٹھے نظر آئے سڑک کے کنارے، دیکھ کر کے پہچان لیا اس شخص، کہا کہ ان سے آج دعائیں مجھے لے لی، بڑی ادب احترام کے ساتھ میں ان سے ملاقات کی، سلام دعا، اس کے بعد میں دعا کی درخواست کی کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اس وقت میں، ہمارے حق میں آپ دعا کر دیجیے، اللہ ہم کو کچھ روزی روٹی کا میرا انتظام کر دیں۔ حضرت شاہ بہلول علیہ الرحمہ نے ان کے حق میں دعا کی اور وہ جب اٹھ کر کے جانے لگا تو حضرت نے فرمایا ادھر آؤ، پھر بلائے، پوچھے کیا کرو گے؟ کہا کہ آپ کی دعا دی ہے تو آپ بتا دیجئے وہی کام کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا جب کپڑے کی تجارت کرو، کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اٹھا چلنے لگا، پھر حضرت دوبارہ بولا ادھر آؤ، کون سے کپڑے کی تجارت کرو گے؟ کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے، آپ کے مشورے سے سب کروں گا میں۔ کہا کہ جاؤ کالے کپڑے کی تجارت کرو، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہی کہتے ہیں آپ جو مشورہ دیں اسی پر کریں گے، اور جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر مشورہ بھول جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے، اب خاندان والوں کی مشورہ چلے گا، اب بیٹے کی مشورہ چلے گا، اب بڑے گھر کے لوگوں کی مشورہ چلے گا، شادی کیسی کرنی ہے، دین کے مطابق یا دین سے ہٹ کر کے کیا کرنا ہے، زندگی کیسی گزارنی ہے، اب شریعت، دین، اللہ، رسول، عالم، علماء کے مشورہ سب ختم، اپنے حیثیت اس وقت لوگ بدل دیتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ کالے کپڑے کی تجارت کرو، لہذا تھوڑی سی پونجی لگا کر کے وہ کالے کپڑے اپنی دکان پہ لایا اور جمع کیا، لیکن 1 مہینے تک اس کی دکان پر کوئی کالا کپڑا خریدنے والا نہیں آیا، لیکن وہ یقین سے بیٹھا رہا کہ وقت کا ولی کا ہے تو ضرور اللہ مجھے نعمت دے گا اور ہماری تجارت بڑھے گی۔ اچانک 1 مہینے میں اتنے گاہک اس کی دکان پر آئے اور کپڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے خرید کر کے لے کر چلے گئے۔ وہ بندہ بہت پریشان رہا کہ ایسا کیوں ہوا، اتنے دنوں تک بیٹھا رہا، میری دکان پر ایک آدمی بھی نہیں آیا اور آج اچانک ایک ہی دن میں پوری تجارت ہو گئی ہے، پورا دکان سے سب لوگ کپڑے لے کر کے چلے گئے، کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ اس علاقے کے بہت بڑا مالدار، یعنی ایک بادشاہ کے ایک بہت ہی بڑے مالدار آدمی کا انتقال ہوا، موت ہوئی، اس نے جاتے جاتے اپنے گھر خاندان والوں کی وصیت کی کہ میرے لیے تم لوگ 3 دن شوق منانا اور کالے کپڑے پہن کر کے منانا، لہذا کالے کپڑے اور کہیں بازار میں، بستی میں، علاقے میں نہیں ملے، ملا تو اسی کے دکان پر، اس لیے سارے لوگ آ کر کے ان کے یہاں سے کپڑے لے گئے۔ لہذا اللہ وقت پر میں سارا انتظام کرتا ہے، صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہذا یہ آدمی دگنا تیگنا قیمت پر کپڑے بیچا اور خوب مالداری اس کو آ گئی ہے بہت۔ جب پیسے آ جاتے ہیں تو نظریں، چالیں، زبان، تینوں چیزیں بدلتی انسان کی۔ جب دولت آ جائے گی تو پہلے نظر بدلے گی، زبان بدلے گی، چال ڈھال بدلے گی، لہذا ہوتا ہے پہلے اکڑ کر کے چلنا، زبان کا سخت ہو جانا، نگاہوں کا تیز ہو جانا، یہ سب وہ مالداری آنے پر لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، چلے گا تو اس طرح چلے گا
ایسا انداز چلے گا، ایسی پہچان بنائے گا، ایسی گھڑیاں، ایسی پرس اور ایسے موبائل دکھا دکھا کر کے اللہ اکبر راستے میں دیکھتا ہوں بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، تو مردوں کو تو تھوڑا سا لگتا ہے کہ چلو یہ مرد ہیں، یہ جوان ہیں، ان کا ایک شوق ہے، لیکن جب مسلمان بچیوں کو، مسلمان ماں بہنوں کو برقع بھی ہے لیکن ہاتھ میں بڑا موبائل دکھاتے لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، شان دکھاتے ہیں، لہذا جب دولت آتی ہے تو یہ تین چیزیں انسان کے ساتھ فوراً اس کی نظریں بدل جاتی ہیں، وہ جس کو دیکھتا ہے تو اپنی نظر سے غریب دیکھتا ہے، کمزور دیکھتا ہے، زبان استعمال کرتا ہے، اکڑ مکڑ کر کے سخت استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کے مال اس کے اندر میں فتنہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے چال ڈھال بدل جاتے ہیں، چلے گا تو اکڑ مکڑ کر کے چلے گا، شان کے ساتھ چلے گا، دکھا کر کے چلے گا، کپڑے دکھائے گا، پرس دکھائے گا، موبائل دکھائے گا، نہ جانے کیا کیا حیثیتیں دکھائے گا، اللہ سب دیکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ اعتدال کی زندگی گزاریے میری ماں بہنوں، اللہ کو وہ زندگی پسند ہے، یکسانیت کی زندگی ہو، ہمیشہ شکر اور صبر کی زندگی ہو، آ جائے تب بھی آپ اسی طرح رہیے ایمان اور اسلام کی حیثیت سے، اور مال غریبی ہو تب بھی اسی حیثیت سے رہیے، ایسا نہیں ہو کہ بدلنا گرگٹ کی طرح جس طرح رنگ بدلتا ہے اس طرح انسان اس دنیا کی دولت کے پیچھے اپنے رنگ، اپنے اخلاق، اپنی زبان، اپنی حیا سب کچھ بدل دیتے ہیں، لہذا یہ آدمی جب کپڑا بیچا تو خوب دولت آئی، پھر بدلا ان کی زندگی، ابھی سواری بھی اچھی، کپڑے بھی اچھے، کھانا پینا بھی اچھا، مزہ جدھر چل رہا ہے، گھوڑے بڑی شاندار، اس پر سواری، لوگ اش اش کرنے لگے، یار کیا یہ آدمی اتنی جلدی اس کو دیکھو کیسی ترقی، کس کی دعا لگ گئی۔ خیر ایک دن ایک وقت آیا کہ وہ اسی راستے سے پھر گزر رہا تھا اور حضرت شاہ بہر الکانہ علیہ الرحمہ اسی راستے پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھا کہ حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو اس موقع پر ایک دعا انہوں نے دی تھی تو اتنی بڑی تجارت میں کامیابی مل گئی، دولت خوب ملی، چلو آج بھی ایک دعا ان سے کرا دیں تاکہ پھر کوئی میرے لیے قسمت کا دروازہ کھل جائے، لہذا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ اے شاہ بہلول، اے درویش، ایک موقع پر آپ نے دعا دی تھی تو بڑی اللہ نے کامیابی دی، آج بھی کوئی دعا دے دے اور کوئی تجارت بتا دے تاکہ میں وہ کام کروں تاکہ اور اللہ مجھے مالدار اور مجھے بڑائی کرے۔ حضرت نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تیرے لیے دعا کرتا ہوں لیکن تجارت تم تربوزے کا کرو، لہذا اس نے کہا کہ یہ مولوی درویش اگلی مرتبہ دعا دیا تھا تو میں کامیاب ہو گیا، اس نے اس مرتبہ بھی دعا دی ہے اور تجارت بتا دیا تو چلو وہی کام کریں، لہذا جتنی پونجی جتنی دولت تھی پورے علاقے سے تربوزہ خربوزہ سب خرید کر کے سڑک پر لگا دیا، لگانے کے بعد میں 15 دن گزرے، ایک بھی گاہک نہیں آیا، کوئی خریدنے والا نہیں آیا، کوئی اس کی دکان اور اس کی تجارت اس کے ساتھ کرنے والے لوگ نہیں آئے، 15 دن مہینے کے اندر اندر میں سارے تربوزے خربوزے خراب ہو گئے، سڑ گئے، سڑک پر پھینکنا پڑا، ساری جمع پونجی اس کی سب خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی، اب فکر لاحق ہوا یہ کیا ہوا، لہذا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے پھر بھاگا، حضرت شاہ بہر الکانہ علیہ الرحمہ وہیں تھے، پھر اس نے کہا کہ اے درویش تو نے کیا مجھے مشورہ دے دیا، کیا تو نے دعا دی، میں تو غریب ہو گیا، ساری پونجی چلی گئی، دولت چلی گئی، سڑک کا آدمی بن کر کے رہ گیا، کیوں میرے ساتھ تم نے ایسی کام کیا، کیوں ایسی میرے ساتھ میں دعا کا معاملہ کیا، دیکھو پہلی مرتبہ تو ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا، دوسری مرتبہ آپ کے مشورے سے میں نے تجارت کی تربوزے خربوزے کی، لیکن حالات ایسے بنے ایک آدمی ٹکڑا بھی نہیں خریدا، سب سڑ گئے گل گئے اور میری پوری پونجی دولت چلی گئی، میں پھر اسی طرح ہو گیا اس طرح پہلے تھا، آپ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ حضرت شاہ بہر الکانہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیٹا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ تو ہی نے کیا، کہا کہ میں کیا کیا، کہا کہ دیکھ غور کر، پہلے تم آیا تھا ادب سے آیا تھا میرے پاس، بڑی عاجزی سے آیا تھا، زبان میں نرمی تھی، عاجزی تھی، اللہ کی محبت تھی اور اللہ سے لینا تو چاہتا تھا، بہت ہی ادب احترام کے ساتھ تو میرے ساتھ دعا کی درخواست کی تھی، میں نے تیری عاجزی انکساری تواضع اللہ سے پیش کیا، تڑپا تو نے اس بنیاد پر دعا کیا تو اللہ نے مجھے برکت دے دی اور تیری تجارت چل گئی، لیکن جب دوسری مرتبہ تم آیا ہے تیرا انداز بدلا ہوا تھا،
تو گھوڑے پر بیٹھا، میرے سامنے اترا نہیں، سلام بھی نہیں کیا، بے ادب ہو کر کے مجھ سے گفتگو کیا، اور تو نے پھر مشورہ دیا، یہ انداز ٹھیک نہیں تھا، اللہ کو پسند نہیں آیا، تیرے اس مالداری کے انداز، یہ غرور، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی اور وہی بتلایا جو اللہ نے پہلے مجھے بتلایا تھا، وہی اللہ بھی بتلایا اور تجھے مشورہ دیا، لہذا تمہاری بے ادبی اور تیری اکڑ مکڑ کی وجہ سے تو پھر سڑک کا آدمی بن گیا ہے، اس لیے ہمیشہ آدمی کو یکسانیت رہنی چاہیے، مال و دولت میں گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلنا چاہیے، لہذا ہمیشہ جب یکسانیت، تمام اور ہمیشہ اعتدال کی زندگی، جتنی بڑی چادر اتنے ہی پیر پھیلائیے، اس سے زیادہ پھیلائیں گے تو رسوا ہو جائیں گے، قرضے ہو جائیں گے، نام خراب ہو جائے گا، بے عزتی ہوگی، سود ہوگا، لو ہوگا، رشوت ہوگا، پھر عبادتیں قبول نہیں ہوگی، بہت مشکلات ہو جائیں گے، اس لیے جتنی چادر اتنے ہی پیر پھیلائیے، دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت مت خراب کیجیے۔ جس طرح سے یہ دو واقعے سے ہم کو اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ آدمی کو ہمیشہ اعتدال اور اللہ سے بہت ہی ادب، احترام، صبر و شکر کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، لہذا وہ سالبہ جو تھے ان کے بارے میں یہ ساری آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا منافق نفاقا فی قلوبہم الی یوم القیامہ الی یوم یلقونہ بما خلق اللہ، دو وجہ سے اس نے اپنے دل میں نفاق پیدا کر لیا، ایک وعدہ کیا خلاف ورزی کر دیا، دوسرا یہ وعدہ کر کے جھوٹ بولا، یہ دو چیزیں اللہ کو پسند نہیں، اس لیے جب اللہ سے کوئی وعدہ کیجیے اس کو پورا کیجیے، اور اللہ کے اس سلسلے میں بھی جھوٹ نہ بولیے، اللہ سے وعدہ کے خلاف ورزی مت کیجیے، لہذا اللہ سب جانتا ہے، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ تیری تنہائیوں کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، سرهم ونجواهم، تیری سرگوشی کو بھی جانتا ہے، یعنی کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کان پکڑ کر کے چپکے سے اس کے کان میں کہتے ہیں، اس کو سرگوشی کہتے ہیں، اور ایک ہے کہ بالکل چھپ کر کے دو آدمی چار آدمی بند کمرے میں کچھ خفیہ مشورہ کرتے ہیں، سرهم، یعنی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بس ہم ہی لوگ ہیں اور کوئی تیسرا نہیں ہے، اور ونجواهم، اور ایک یہ کہ سرگوشی آہستہ کان میں ایک آدمی بولتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں جو کان سرگوشی کرتے ہیں چھپ کر کے بات، اللہ علام الغیوب، اللہ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، تو میری ماں بہنوں جو بھی دل میں ہوگا وہ اللہ جانے گا، دنیا جانے یا نہ جانے، اور دینے والا، لینے والا، عزت والا، شان والا اللہ ہے، اس لیے اپنی دوستی اور اپنا تعلق اللہ سے بہت صاف ستھری رکھنی چاہیے۔ ایک اور آیت ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون، ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے لوگوں صدقہ کرو تو صحابہ اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کے لیے وہ صدقہ کر دیتے تھے، اپنی جان اور اپنی بھوک پیاس کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ، بلکہ فوراً اس پر عمل کرتے تھے، تو منافقین مدینے کے لوگ جو ہوتے تھے وہ ہنستے تھے، کہتے تھے دیکھو خود پریشان ہے کہ خود صدقہ کرتا ہے، خود بھوکا ہے اور دوسروں کو کھانے کی فکر کرتا ہے، خود پریشان ہے اس کے گھر والے بھی اور خود یہ دوسروں کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے دے دیتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے دوسروں کو کھلانے کی فکر کرتا ہے، یہ لوگ بیوقوف لوگ ہیں، بیوقوف لوگ کہتے تھے صحابہ کو، نعوذ باللہ، یہ منافقین لوگ یہ کہتے تھے، جیسے آج ہم جیسے مولویوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کو کچھ نہیں سمجھ، دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے اور لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں، کیسے آگے چلے جا رہے ہیں، ارے کہاں چلے جائیں گے، قبر ہی میں سب کو جانا ہے، چاند پر جانے والا بھی مرے گا اور وہ بھی قبر میں جائے گا، لہذا لوگ ہم لوگوں کو مولوی طبقے لوگوں کو، یہ مسجد والے لوگ ہیں، یہ مدرسے والے لوگ ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ مسواک کے پیچھے آدمی پڑے ہوئے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ لوگ ترقی والے ہیں، لہذا ہنستے ہیں ہم لوگوں کی شکلوں پر، ہم لوگوں کی زندگی پر مذاق لوگ اڑاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولوی طبقے کے لوگ کوئی دنیا کے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس میں اگر رشتے بھیجیں تو لوگ سیدھے انکار کر دیتے ہیں، یہ لوگ بیوقوف لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں اور ان لوگوں کے گھر گھرانا ٹھیک نہیں، ہم لوگ بہت ماڈرن قسم کے لوگ ہیں۔ کل کے منافقین بھی اسی طرح ہنسا کرتے تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا جواب میں، آج یہ ہنس رہے ہنسنے دیجیے، آپ کو غم مت کیجیے، صغیر اللہ،
اللہ بھی ان پر ہنسے گا اور ہنس رہا ہے، اور کل قیامت کے دن میں دیکھا کر کے اللہ سے اور کہے گا کہ یہ دیکھو تمہاری زندگی پر یہ دنیا میں ہنستے تھے، آج اس کی عذاب پر تو ہنس اور ان کو چڑھاؤ۔ لہذا دنیا میں کسی کو بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کی زندگی کی سادگی پر میں ہنسنا نہیں چاہیے اور کسی کی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلوص کی بنیاد پر اللہ خود فرمایا، وہ لوگ جو لوگ صدقوں سے اور نفلی کاموں سے جو مومنین اور صدقہ خیرات کرنے میں بہت محنت کرتے ہیں، چپک جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس میں خود نہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، لوگ ہنسا کرتے ہیں ان کے عمل سے۔ اللہ فرمائے سخر اللہ، اللہ بھی ہنس رہا ہے ان کے مذاق کرنے پر، ان منافقین اور ان لوگوں پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا مذاق مت اڑائیے، کبھی بھی کسی کو بیوقوف نہ سمجھیے، کسی کی توہین مت کیجیے۔ ماں سے چھٹ جائیں گے، ایک ایک حصے اتار لیں گے، ایک ایک کپڑے ایک ایک زیورات کو چھین لیں گے، وارثین تقسیم کر لیں گے، قبر میں بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے وہی کام آئیں گے۔ اس لیے مذاق، تفریح اور اللہ کے نیک بندوں بندیوں کی غربت، اس کی سادگی اور ان کی سنت والی زندگی پر کبھی بھی نکیر نہیں کرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی احانت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کا بہت سخت ناراض ہوگا۔ خلاصہ یہ ان تمام آیت مبارکہ کا کہ ہمیشہ آدمی کو اعتدال کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ جس حال میں رکھا ہے صبر و شکر سے زندگی گزار لیجیے ایک مسافر کی طرح۔ اللہ اس میں خیر اور رحمت عافیت دنیا کی بنانے کی چکر میں موت کو سخت مت بنائیے، دنیا میں بہت ہی اچھا ماڈرن بننے کے چکر میں اپنی قبر میں آگ مت بسا دیجیے، موت کو سخت مت بنا دیجیے اور اپنے قبروں میں عذاب کے سامان مت مہیا کر لیجیے دنیا کے چکروں میں۔ آخرت، حشر اور پلسرات، حساب و کتاب کو سخت مت بنا لیجیے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قدر اور شکر اور صبر سے زندگی گزارنے کی ایمان اور عمل کے ساتھ میں کوشش کیجیے۔ دوسری بات، جب کوئی پریشانی آ جائے، اللہ سے معاہدہ ہو، نظر منت ہو، تو فوراً اس کو پورا کیجیے۔ اگر اللہ پورا کر دے رہا ہے تو اس میں ہیلے بہانے نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دل کو پاک صاف ہمیشہ رکھیے، نفاق سے بچیے۔ دل میں کچھ زبان میں پوچھو، ایسے دل میں کلمہ نہیں رہتا ہے، ایسے دل میں ایمان نہیں بستا ہے، ایسے دل میں ایمان نور نکل جاتا ہے۔ اور تیسری یہ سب سے آخری بات ہے، اللہ سب جانتا ہے، کان میں بولیں گے وہ بھی جانتا ہے اللہ، دور میں بند کمرے میں بولیں گے وہ بھی اللہ کو علم ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے سب۔ کل اسکرین چلے گا، موبائل کے اسکرین پر سب کچھ گناہ کھل کھل کر کے میدان محشر میں جب آئیں گے تب پتہ چلے گا یہ بندہ، یہ لڑکا، یہ لڑکی، یہ عورت، یہ مرد، یہ بوڑھا، یہ عالم، یہ فاضل بند کمرے میں چھپ چھپ کر کے موبائلوں کی اسکرین پر کیا کیا گناہ کیا تھا۔ کل اگر قیامت کے دن میدان محشر میں اس موبائل کو بھی اللہ اگر حاضر کر دے گا، اے موبائل تو چل، اور چل کر کے لوگوں کو دکھاؤ، اس کے ماں کو دکھاؤ، اس کے باپ کو دکھاؤ، اس کے شوہر کو دکھاؤ، اس کے بھائی کو دکھاؤ، اس کی بہنوں کو دکھاؤ، اس کے استاد کو دکھاؤ، اس کے محلے والے کو دکھاؤ، کیا کیا یہ تنہائی میں اس اسکرین پر دیکھا تھا۔ قسم خدا کی موبائل بھی اگر اس وقت اگر اللہ کے حکم سے چل گیا تو لوگ یہی کہیں گے اللہ اب بس کر مجھے جہنم میں ڈال دی، یہ بہتر ہے، لیکن یہ میرے کرتوتوں کو میرے گھر خاندان والوں کے سامنے مت پیش کر۔ میری ماں بہنوں آج یہی ہو رہا ہے، بچے بچیاں جوان بڑے بوڑھے سب اسی گناہ میں اسکرین پر گھوم رہے ہیں۔ اللہ فرمائے ہم سب جانتے ہیں ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم۔ اور سب سے آخری بات ہے کرتے رہیے صدقہ خیرات، اپنے روزمرہ کی زندگی میں تھوڑا بچاتے رہیے اور بچا کر کے صدقہ خیرات کیجیے، مذاق کرنے والوں کو کرنے دیجیے، اللہ اس سے نمٹ لے گا، اللہ اس کو دیکھ رہا دیکھ لے گا۔ اس لیے اپنی نیکی کو کسی کو خوش کرنے کے لیے روکیے نہیں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے گناہ بھی مت کیجیے۔ اگر ایسا کریں گے تو کل نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے میں چھٹی رہے گی چونکہ بقرعید کا موقع، اور ظاہر ہے کہ لوگ تو ماشاءاللہ قربانی کے گوشت میں مصروف رہیں گے، اور
عید کی خوشیاں منائیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کے گھروں میں عید قربان کی خوشیاں مہیا فرمائے۔ خوب خوشیوں کے ساتھ میں عید قربان منائیے، کھائیے پیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو اگلے ہفتے میں حاضری نہیں ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بھی دعا کی درخواست، میرے حق میں بھی آپ سب لوگ دعا کیجیے، اللہ صحت و عافیت بنائے۔ ربنا آتنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہم سب کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، سب کچھ تو جانتا، آپ سے کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے، نہ ہم چھپا سکتے ہیں۔ اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، سر سے لے کے اللہ پاؤں تک گناہ جسم کے خون کے قطرے قطرے میں گناہوں کا اثرات موجود ہیں، تبھی تو نیکیوں کی توفیق نہیں مل پاتی، نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، قرآن دیکھنے پڑھنے کا اللہ اہتمام نہیں کر پاتے۔ اللہ ہم سب گناہوں کی زد میں اللہ تو اپنے فضل سے حج کے اس بابرکت مہینے اور حاجیوں کی برکت، کعبے کی برکت، اللہ سب مقام مقدسہ کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ سارے ماں بہنوں کو، بزرگوں کو، سب کو معاف فرمائیے۔ آنے والے وقت میں اللہ سب کے لیے خیر عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ عید قربان کی خوشیاں سب کو عطا فرمائیے۔ ملک میں، دنیا میں اللہ امن سکون نصیب فرمائیے۔ ہر ایک کی شر و فتنوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئی سب کی حاضری کو اور وقت کو قبول فرما دیجیے۔ اس کی برکتیں زندگی میں عطا فرمائیے، روزی رزق صحت میں عطا فرمائیے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیے۔ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس عید قربان کی اور خاص کر اس مہینے کی ان راتوں میں اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے اور اچھے کاموں میں ہم سب کو وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔